بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لوکتنتر کو مضبوط کرنے کا دن ہے۔ جتنے بھی لوکتانترک دیش ہیں اس میں الیکشن ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے، اور اس لوکتنتر کو الیکشن کے ذریعے لوکتنتر کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ ہمارا دیش بھی ایک ایسا ہی شاندار بہت عالیشان ملک ہے جسے ہندوستان کہتے ہیں۔ آج یہاں بھی الیکشن ہے، لوک سبھا الیکشن ہے۔ ویسے تو ہر الیکشن اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، مگر لوک سبھا کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ اپنی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اسی کو لے کر ہم آج یہاں راجستھان کا ایک شہر ہے ٹونک، جو سوائی مادھوپور اور ٹونک سیٹ کہلاتی ہے لوک سبھا کی، اس میں موجود ہیں، اور یہاں الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ شعبوں سے یا الگ الگ فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم شہر کی جامع مسجد میں موجود ہیں اس وقت۔ اور یہاں پر ایک اور بھی بات ہے کہ اس وقت ایک پارٹی جو ہندوستان کی ایک اہم پارٹی مانی جاتی ہے، بڑی پرانی پارٹی ہے، اس کے راجستھان کے اپنے جنرل سیکریٹری ہیں آپ راجستھان کانگریس کے، ان سے ہم پہلے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر اعظم بیگ صاحب ہیں، کہ ڈاکٹر اعظم بیگ صاحب اس وقت آپ کی پارٹی کیا دیکھ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 150 سال پرانی پارٹی کا اتہاس ہے۔ سرکار میں رہتے رہتے کبھی کبھی کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات بھی آ جاتے ہیں جس سے لوگوں سے دوری بن جاتی ہے۔ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ کانگریس پارٹی اقتدار میں لمبے سمے تک رہی ہے اور اس نے اس ملک کو بہت آگے تک پہنچایا ہے، لیکن فرقہ پرست طاقتوں کی اجتماعی کوشش جو وہ پچھلے 100 سال سے کر رہے تھے، وہ کہیں نہ کہیں مضبوط ہوئی اور اس نے ہندوستان کے لوگوں کا اعتماد جیتا۔ یقین یہ تھا کہ شاید کانگریس کے اقتدار کے بعد 100 سال سے محنت کرنے والی بی جے پی جب اقتدار میں آئے گی تو لوگوں کو جوڑ کر رکھے گی، سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی جو وہ وعدہ کرتے ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھے گی۔ لوگوں کو بڑا امید بھی تھی۔ پہلا ٹینیور این ڈی اے کا جو 2014 سے لے کر کے 19 میں تھا، لوگوں کو بہت نراشا ہوئی۔ اچھے وقت آنے کا وعدہ سنہرے شبدوں میں خوب بولا گیا، لیکن وہ سنہرے وقت کو آج تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ہے کہاں۔ دوسرا دور این ڈی اے کا شروع ہوا، لوگوں کو لگا کہ شاید خوشائند بات ہو، ایک سمے کم ملا 5 سال کا، 5 سال اور دے دیے جائیں، شاید کچھ حالات بدلے، لیکن لوگوں کو نراشا ہی ہاتھ لگی، انیائے ہی ہاتھ لگا، ظلم ہی ہاتھ لگا، بھکمری ہی ہاتھ لگی، بیواؤں کی دوشیزاؤں کے پھٹے ہوئے کپڑے ہی ہاتھ لگے، بے روزگاروں کو صرف بے روزگاری ہاتھ لگی، یواؤں کو بہت نراشا ہاتھ لگی، اور سڑکوں پر جس طریقے سے یوا کھلاڑیوں کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پارلیمنٹیرینز نے بے شرمی سے سفاکانہ حملہ کیا، ان کو بچانے کے لیے پارٹی نے جس طریقے کی کوشش کی، اور الپسنکھیکوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھے، اور کل بھی جس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سربراہ نے مسلمانوں کے تعلق سے غلط بیانی کی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف ملک کو چلانے بچانے یا کانسٹیٹیوشن کو قائم رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ تانا شاہی کی سرکار چلانا چاہتے ہیں۔ ملک سمجھ چکا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ روزگار بچا ہے، نہ ان کے پاس کھیتیاں بچی ہیں، نہ ان کے پاس عزت بچی ہے، نہ ان کے پاس اپنی دکانیں بچی ہیں۔ جی ایس ٹی کے نام پر میڈیم طبقے کے لوگوں کو روزگار صرف چھینا ہی نہیں گیا، بلکہ بھکمری کی کگار پر لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آج جب بھارت کو مضبوط کرنے کی بات 4,500 کلومیٹر پیدل چل کر راہل گاندھی سڑک پر کرتا ہے، اور 6,000 کلومیٹر سڑک پر چل کر کے اور گاڑیوں میں بیٹھ کر ملک کے کونے کونے میں جاتا ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک شخص ہے جو اس ملک کو جوڑنا چاہتا ہے، نفرت کے بجائے محبت لانا چاہتا ہے، ظلم کے بجائے انصاف دلانا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک پارٹی ہے جو گجرات کے مظلومین کو انصاف دلانا تو دور، گجرات کے قاتلوں کو جنہوں نے ننگا قتل عام کیا تھا، ان کو ضمانت دے کر کے صرف پھول اور ہار ہی نہیں پہنائے جاتے، بلکہ ان کا سمان کیا جاتا ہے۔ عدالت سے جو ججز لوگ ہیں وہ سڑک پر آ کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف صرف بولتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ انصاف کو بھی بیچاؤ خریدا جا رہا ہے۔ جو ایک چیز اور بھی ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ 10 سال آپ بھی اقتدار سے بہت دور ہیں، آپ حضرات بھی، کیا آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آپ سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں کہ 10 سال آپ اقتدار سے بہت دور رہے،
اور جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ گنا رہے ہیں، آپ گنا رہے ہیں، جو ابھی برسر اقتدار جو پارٹی ہے اس کی کمیاں گنا رہے ہیں، غلطیاں گنا رہے ہیں، تو کیا آپ نے کبھی اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کا حساب کتاب کیا کہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی اونچ نیچ، کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ عوام نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا ہو؟ کچھ ایسا ہے معاملہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی پارٹیوں کو یہ احتساب کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ چناؤ کا سمے ہے اور اس وقت ہم لوگ احتساب کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ حساب ان لوگوں سے لیا جانا چاہیے جو سत्ता میں بیٹھے ہیں۔ اپوزیشن کے لوگوں سے حساب مانگنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے اور انیائے ہے۔ سرکار میں بیٹھے لوگوں کے پاس سत्ता ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، ان کو نیائے دلانے کی شکتی ہوتی ہے۔ اپوزیشن کے لوگ صرف مجبوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے لڑائی لڑ سکتے ہیں، اور وہ ہم نے سڑک پر آ کر کے لڑی ہے۔ اس وقت میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں، پورے دیش کا ماحول بدلا سا ہے۔ سڑک پر آپ کو چاہے کچھ نظر کم آ رہا ہو، چونکہ اخبار لکھنے سے ڈر رہے ہیں، ٹی وی والے بولنے سے تھوڑا جھجک رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ راجستھان جیسے پردیش میں جو پہلے 25 سیٹیں جیت کر کے آئے ہیں، اس بار آدھی سیٹوں کو بھی لاڑے پڑ رہے ہیں۔ اتر پردیش میں 25 سے 30 سیٹیں انڈیا گٹھ بندھن کے پاس آنے کی سمبھاونا بن رہی ہے۔ بہار کے بھی وہی حالات ہیں۔ اسی طریقے سے کرناٹک کے، تلنگانہ کے، مہاراشٹر کے، کیرلا کے سب جگہ کے حالات بدل رہے ہیں۔ راجستھان میں پچھلا جو چرن تھا چناؤ کا، اس میں ووٹنگ پرسنٹیج بتاتی ہے کہ 6 سے 7 سیٹیں کانگریس جیت کر کے آ رہی ہے۔ آپ اپنے لیے کیا محسوس کر رہے ہیں کہ راجستھان میں آپ 25 میں سے کیا پہلے کی طرح پوری 25 کھو دیں گے یا کچھ حاصل کر لیں گے؟ نہیں، ہم 25 نہیں کھوئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چرن کے چناؤ کے بعد آج ہم لوگ ٹونک کی اس جامع مسجد سے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ راجستھان تقریباً آدھی سیٹوں پہ رہ کر کے کانگریس اور بی جے پی کے بیچ رہے گا۔ ہم صرف 4-5 نہیں بلکہ 12 سے 14 سیٹوں پر کانگریس راجستھان میں انشاءاللہ سیٹیں جیت کر کے آئے گی، اور یہی سیٹوں کا تناسب ملک کی تمام ریاستوں میں دکھائی دے رہا ہے، اور انڈیا گٹھ بندھن مضبوطی کے ساتھ سرکار بنائے گا۔ اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے، ملک کا عوام، تمام ساہتیہ کار، تمام جو حق پسند ٹی وی کار اور تمام حق پسند اخبارات جو ہیں بے لوس، وہ لوگ سب اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اور ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ٹونک کی اس سرزمین سے، جو بزرگوں کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے، علماء کرام کی سرزمین ہے، عالموں کی سرزمین ہے، مولانا مفتی سعید صاحب کی سرزمین ہے، مولانا سید احمد شہید کی سرزمین رہی ہے، انشاءاللہ حق کی آواز بلند ہوگی۔ مادھوپور اور ٹونک کی سرزمین سے بھی کانگریس کا کینڈیڈیٹ ہریش مینا جی جیتیں گے، اور کوٹا کی سرزمین سے بھی جو ہمارے کانگریس کے پرتیاشی ہیں وہ نکل کر کے آئیں گے، اور اسی طریقے سے راجستھان کے مختلف علاقوں سے کانگریس کی مضبوطی سامنے آئے گی۔ اور یہ جو ایک پرانی پارٹی ہے جس نے صرف سنگھرش ہی نہیں کیا، جس نے صرف سत्ता ہی نہیں کی، جس نے قربانیاں دی ہیں، جس کے خون سے اس ملک کا کونا کونا رنگا ہوا ہے، ہمارے خون سے اس ملک کا کونا کونا رنگا ہوا ہے، ان مظلوموں کی آہیں رنگ لائیں گی، اور انشاءاللہ یہ فرقہ پرست اور فسطائی طاقتیں ایک بار پھر ختم ہوں گی، اور اس ملک میں امن و شانتی اور سکون و سلامتی کا رواج ہوگا۔ بس شرط ایک ہے، میری درخواست یہ ہے آپ کے مادھیم سے ملک کے تمام انصاف پسند اور سیکولر نواز لوگوں سے، کہ وہ صرف مسجدوں میں بیٹھ کر کے دعا نہ کریں، بلکہ ان دعاؤں کے عملی تقاضے کی شکل میں سڑک پر آ کر کے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے سینے سے لگائیں، اور ان کو ساتھ لے کر کے پولنگ بوتھ تک جائیں، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پارٹی کا ورکر آئے گا تب جا کر کے ہم اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے ووٹ دیں گے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے جیسے جنگ آزادی میں ہم نے اپنے آپ کو قربان کیا، آج بھی پولنگ بوتھ تک جا کر کے وطن کو بچانے کے لیے ووٹ دینے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ووٹ کی طاقت لوک تنتر میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اسی سے زندگی کا ستارہ چمکتا ہے، اور جب وہ گھٹا چھٹتی ہے تو ہر حال میں روشنی آتی ہے، اور اسی روشنی سے انشاءاللہ امید کی کرن نکلتی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پر روشنی دیکھنی ہے، مہیلاؤں کے دوپٹے کی عزت رکھنی ہے، ان بزرگوں کی داڑھیوں کی حفاظت کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بار پھر اس سیکولر طاقت کو مضبوطی سے جتاؤ جس نے اس ملک میں امن و شانتی قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھو دیا، جس شخص کی ماں نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا، جس شخص کے باپ نے اپنے چہرے پر خون کو لپیٹنا تو منظور کر لیا لیکن ملک کے فرقہ پرستوں سے سمجھوتا منظور نہیں کیا، ایسی شکتیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے اس ملک کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور آج کے دن یہ جو 2-3 گھنٹے بچے ہیں لگ کر کے لائن میں لگ کر کے شام 6 بجے تک ووٹنگ پرسنٹیج کو اپنے ایریاز میں زیادہ لگائیں، اور آگے آنے والے 4-5 چرن جو ابھی باقی ہیں مختلف ریاستوں میں
میری ان تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اسے بھی اپنے یقین کا، اعتماد کا، ایمان کا، ضرورت کا اور وقت کا تقاضا سمجھیں اور اس ملک کو بچانے کے لیے آگے آئیں۔ یہ الیکشن صرف الیکشن نہیں ہے، اس بات کو مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی اور محترم محمد ادیب صاحب MP اور محترم تمام ذمہ دار لوگ جو تنظیموں کے ہیں، جماعتوں کے ہیں، تبلیغی جماعت کے ہیں، مسلم جماعتوں کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں، تمام لوگ کہہ چکے ہیں کہ اس وقت اس ملک کو اگر بچانا ہے تو اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچان کر ایک ایک شخص ووٹ دے اور سیکولرزم کے نام پر اس ملک کو بچائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اسی کے ساتھ ہم جامع مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جامع مسجد کے اس وقت صدر ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سلمان صاحب بھی موجود ہیں۔ سلمان صاحب سے ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ لوکتنتر کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ آپ تو قانون کے جانکار ہیں، قانون داں ہیں آپ، تو اس مسئلے میں آپ بہت اچھی بات کہہ سکیں گے ہم سے کہ اس وقت لوکتنتر کو مضبوط کرنے کی کیا، ہمیشہ الیکشن کے ذریعے لوکتنتر کو مضبوط کیا جاتا ہے، اس وقت ایسی کیا بات ہے کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے لوکتنتر کو مضبوط کرنا ہے؟ ویسے تو لوکتنتر اپنے آپ میں مضبوط ہے، دیش بھی مضبوط ہے، کیا دقت ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر دوارا بنایا گیا ہے، اور جو یہ گورنمنٹ ہے اس ٹائم کی، یہ بالکل اس لوکتنتر کو ختم کرنے کے کگار پہ ہے۔ الپ سنکھ کو بالکل نیچے لے کے لیول کا بارے میں، وقف بورڈ کو بالکل ختم کرنے کا کگار پہ ہے، مدرسے کو بالکل ختم کرنے کا کگار پہ ہے، اور جتنے بھی مسلم جو مدرسے ہیں ان پہ بلڈوزر چلانے پر آمادہ ہے۔ تو یہ جو ووٹنگ ہے، یہ ہمیں اپنی مسلم عقیدوں کو بچانے کے لیے ووٹنگ کرنا ضروری ہے۔ اگر مان لیجیے ٹوٹلی 48% ووٹ ہوتا ہے، مان لیجیے دیش کے اندر ہے 50 ہوتا ہے، تو آپ مان لیجیے 50 میں سے 14 مسلمان کے نکال دیجیے، باقی 34% لوگ اگر گورنمنٹ چن رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 100% ووٹنگ ہونا چاہیے ہماری۔ اگر ہم 100% ووٹنگ کریں گے تو لازمی ہماری 85 سیٹیں آئیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے ہمارے درمیان ٹونک کی ایک اہم شخصیت ہیں جاوید بوکسر صاحب، جو اس انتظامیہ کمیٹی، جامع مسجد کی انتظامیہ کمیٹی ہے، اس میں بھی آپ رہ چکے ہیں۔ آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ اس وقت آپ لوکتنتر کو مضبوط کرنے کے لیے اس ہتھیار کو اپنائیں گے جو ہتھیار قانون نے ہمیں دیا ہے، اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ اعظم بھائی نے فرمایا، جیسا کہ وکیل صاحب نے کہا، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا، تو سب سے پہلے تو آج کا دن بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ 26 تاریخ ہے، اور ہمیں اپنے لوکتنتر کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے ایک ایک ووٹ کو نکالنا چاہیے۔ اور ابھی ایک سوال آپ کے ذریعے کیا گیا تھا، اس میں کہ یہ اس حال کو ہم کیوں پہنچے۔ یہ اپوزیشن میں بیٹھے لوگ آج اس بات سے بچ نہیں سکتے کہ کچھ خامیاں ان کی بھی رہی تھیں کہ آج ہم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم ووٹ ہماری اسی پارٹی کو دیں گے، کانگریس کو ہی دیں گے، ہم اس کو مضبوط کریں گے، لیکن جو خامیاں، جو غلطیاں ان سے ہو گئی ہیں الپ سنکھ کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، وہ ان سے دوبارہ نہ ہوں۔ اور اب جو بچا ہوا وقت ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایک منٹ ہمارے لیے قیمتی ہے، تو ہم صبح سے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کو ہم نکالیں، اور ابھی بھی ہم یہی کام کرنے ہم جائیں گے۔ اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے صحیح وقت صحیح سمت میں سوچنا شروع کیا، لیکن یہ بہت پہلے ضروری تھا۔ اور اب جو خامیاں ہو گئی اس کو ہمیں نہ ہونے دینے کے لیے اپنے جن لوگوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ہم اس کے لیے باؤنڈ کریں گے کہ آئندہ ہم لوگوں کا دھیان رکھا جائے، لا چلالی ہماری طرف سے نہ بڑھتی جائے۔ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب۔ ہمارے ساتھ مفتی عادل صاحب بھی موجود ہیں۔ علماء کا ہر جگہ علماء کا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس وقت لوکتنتر کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کا جو پیغام رہے گا، ایک عالم دین کا جو پیغام ہوگا، اور ہمیشہ علماء نے اس ملک سے بے حد محبت کی ہے، اپنی جانیں قربان کر دی ہیں اس ملک کے لیے۔ ہمارے ساتھ مفتی عادل صاحب موجود ہیں۔ میں عرض کروں گا مفتی عادل صاحب، الیکشن ہے اور یہ ایک وہ ذریعہ ہے لوکتنتر کو مضبوط کرنے کا، آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس دیش کی محبت کے لیے جہاں لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اور لوکتنتر کو کس طرح مضبوط کیا جائے، اور لوکتنتر جب مضبوط ہوگا تو دیش بھی مضبوط ہوگا، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، حالات سے بالکل بے خبر ہیں، صورتحال ملک کی کیا سے کیا ہو گئی، نقشہ بدلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، مال و دولت محفوظ نہیں ہے، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں۔ ملک کی تصویر جس خواب کو پال کر ہندوستان کی آزاد
ہندوستان کا خواب ہمارے مجاہدین نے اور ہمارے شہداء نے اور ملک کے خیر خواہ لوگوں نے دیکھا تھا، آج اس سے بالکل برخلاف ہندوستان نظر آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایک بار پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو ملک سے محبت کرتے ہیں، جو ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، جو ملک میں شانتی چاہتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی آزادی ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے مذہب کے لیے اپنے مذہب کے تئیں آزاد ہو، ان کی عورتیں محفوظ رہیں، ان کی شریعت محفوظ رہے، ان کے قانون محفوظ رہے، ان کے دستور محفوظ رہے، ان کی تعلیم گاہیں محفوظ رہے، مسجد محفوظ رہیں، دیگر ادارے محفوظ رہیں، تو ان پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ جا کر ووٹ دیں، اس لیے کہ ملک میں اس وقت جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے۔ ہم جمہوری ملک میں ہیں، ڈیموکریٹک ایریا ہے، اس جمہوری ملک میں کثرت دیکھی جاتی ہے، تعداد دیکھی جاتی ہے۔ ہماری ایمان کی حالت تو ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ 313 لرزتا تھا زمانہ ہے آج کروڑوں غلامی کے حوالے۔ ہماری ایمان کی وہ کیفیت تو ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہو آج براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہماری ایمانی کیفیت سے ہم بخوبی واقف ہیں، لیکن آج ہم اس حق ٹی وی پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم آپ سے پرزور اپیل کر رہے ہیں، بہت کم وقت رہ گیا ہے، آپ جا کر ووٹ کریں۔ ووٹ ہماری طاقت ہے، گھروں سے ووٹ کرائیں، لوگوں سے اپیل کریں، کوشش کریں، اس لیے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا بھگتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے رہ جائیں، شادی بیاہ میں مصروف رہیں، دوستی یاری میں مصروف رہیں، ووٹ کرتے رہ جائیں، اپنے کاموں میں مصروف رہ جائیں، اور پھر یہ 2024 کا الیکشن جس کو پوری دنیا اس وقت ہندوستان کی طرف ہے، اور ہندوستان کے مسلمان خاص طور سے جن کے لیے ایک نقصان دہ یہ الیکشن ثابت ہو سکتا ہے ذرا سی غلطی کی، تو ایسے وقت میں چاہیے خاص طور سے مسلمان اور ملک سے میں امن اور شانتی چاہنے والے، بسنے والے، اور گنگا جمنا تہذیب کے علمبردار ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک بار پھر مل کر ہندوستان کو فاسسٹ طاقتوں سے آزاد کرائیں، جس طرح سے اس سے پہلے انگریزوں سے آزاد کرایا تھا، ایک بار پھر مل کر آزاد کرائیں۔ اس کے لیے میدان میں آنا پڑے گا، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی، اس کے لیے کوششیں کرنا پڑیں گی، اور اللہ نے فرما دیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے لیے کوششیں کرتے ہیں ہم خود راستے دکھاتے ہیں۔ ہمیں میدان میں آنا چاہیے، کوششیں کرنا چاہیے، اور آ کر ملک کی تقدیر اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، رسول پاک کا طریقہ آپ کے پاس ہے۔ آئیے اہل مدارس، اہل مساجد، علماء، اہل ایمان خصوصیت کے ساتھ، اور ملک میں بسنے والی SC ST، شیڈول کاسٹ، اور ملک میں بسنے والے امن و شانتی کے چاہنے والے تمام دیش واسیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جہاں الیکشن ہے آج وہ ضرور ووٹ کریں۔ ووٹ کی اپنی اہمیت ہے، اور اس لیے کہ ووٹ اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو ہم بے حیثیت ہو جائیں گے، اور کہیں نتائج اگر دوسرے آتے ہیں تو پھر ملک کی تصویر بدلنے کے جو نقشے تیار ہو چکے ہیں، اندلس بنانے کی جو فکر بن چکی ہے، وہ ہمارے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، اس وقت ہم افسوس کریں گے، تو پھر افسوس ہمارا بیجا ہوگا، بے وقت ہوگا۔ ابھی وقت بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ حق ٹی وی انڈیا دیکھ رہے ہیں، آپ کا میں خادم ذکاء الرحمان آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہاں پر جتنے ہمارے ساتھ جو حضرات تھے اپنے اپنے فیلڈ کے بڑے ماہر ہیں، جیسے ڈاکٹر اعظم بیگ صاحب ہیں، مفتی عادل صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے درمیان تھے۔ ہم ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں، آپ نے ان حضرات نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ایک گزارش خصوصی یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ حق ٹی وی انڈیا کو جو پسند کرتے ہیں صرف سبسکرائب کر دیجئے۔ یہ پورے ملک کے لیے جو خدمت انجام دے رہا ہے یہ چینل، ملک کا خادم ہے، ہندوستان کا خادم ہے یہ چینل، اس کو سبسکرائب کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔